اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں ہوتے ہیں، چاہے ہمیں سمجھ نہ آئے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یقین ہو اللہ پر تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، اور ایمان ہو سلامت تو مقدر بھی بدل جاتے ہیں۔ جب دل کو سمجھ آ جاتا ہے کہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو دل خود سکون حاصل کر لیتا ہے۔ جتنا زیادہ لوگوں سے امید رکھو گے اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ جس کی امید دنیا سے کم اللہ سے زیادہ ہوگی اس کی زندگی آسان ہوگی۔ دعا کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے جڑا ہوتا ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو سب کچھ سن لیتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ نماز ہی زندگی کو ترتیب دیتی ہے، اور ترتیب ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ جو دل اللہ سے لگا ہو وہ کسی شکوے کا محتاج نہیں۔ شکوہ وہاں ہوتا ہے جہاں تعلق کمزور ہو۔ تکلیف میں صبر اللہ کی رضا کے قریب لے جاتا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صبر وہ خزانہ ہے جو ایمان والوں کو عطا ہوتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ بازی جیت جاتا ہے۔ شکر ادا کرو تمہیں اور زیادہ ملے گا، ناشکری دل کو بے سکون کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی کے برے حادثے ہمیں سیدھے راستے پر لے آتے ہیں۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے، انہیں بے اندازہ وہ بے حساب دیا جائے گا۔ جو شخص خاموشی کو سمجھ جائے وہ دنیا کو سمجھ جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے، اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ ذمہ داریوں کی بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کبھی بگڑنے نہیں دیتی۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ علم وہ خزانہ ہے جسے چوری نہیں کیا جا سکتا، اور جتنا بانٹو اتنا بڑھتا ہے۔ صرف انسان کا ہونا کافی نہیں، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ جو تم پر بھروسہ کرے اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ دھوکے کی محبت سے بہتر ہے کہ تم نفرتیں ظاہر کر دو۔ جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پالو تو یہ حق ہے تمہارا کہ باقی دنیا سے اندھے ہو جاؤ۔ جسے قریبی لوگ چھوڑ دیتے ہیں اسے دور کے لوگ مل جاتے ہیں۔ جس کو نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس کو نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی کو بھی بہانہ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ انسانوں کی فطرت ایسی ہے کہ اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ اسی کی ہوئی جو بے وفا ہے، وفادار انسان کے لیے تو آخرت ہے۔ لوگ اس دنیا میں سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اس کے ساتھ اب تک کیوں تھے۔
دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار تو وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑے، صرف نمائش چھوڑ دے تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بدکاروں کی صحبت سے بچتے رہو، کیونکہ برائی سے جلد مل جاتی ہے۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں زندگی میں کبھی واپس نہیں آتی: گزرا ہوا وقت، بولے گئے الفاظ، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی ہو۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شوہر کا بہترین دوست اس کی بیوی ہوتی ہے، اور بیوی کی سب سے بڑی حفاظت اس کا شوہر ہوتا ہے۔ حق بات کہنے کے ساتھ حق بات سننے کا جذبہ ہو تو آپ حق پر ہیں۔